السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈائریا، جس کو پیچس کہتے ہیں۔ اس کی سمٹم کے بارے میں بات کروں گا، جسے علامات کہتے ہیں۔ کازز کے بارے میں، مطلب کہ وجوہات، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ گڑنا ڈائریا ہوتا ہے۔ ڈائگنوزز، مطلب کون سے ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کروں گا، اور لائف سٹائل، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ڈائریا علامات: اگر آپ کو دن میں 3 دفعہ یا اس سے زیادہ پخانہ آتا ہے اور وہ پانی والا ہو، تو آپ کو پیچس کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس میں بخار ہوتا ہے، پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو جسم میں پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ خون بھی آ سکتا ہے، اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے، کہ بھی آ سکتی ہے۔ کازز، مطلب کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائریا ہوتا ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فوڈ ریلیٹڈ، مطلب کوئی کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹریس لیتے ہیں یا اریٹیبل بول سنڈروم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پور ہائجینگ، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کرونک ڈیزیز کو چل رہی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈائگنوزز میں سٹول ٹیسٹ ہوتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے یہ۔ سٹول روٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے یا کلچر ہوتا ہے۔ سٹول ٹیسٹ اووا یا پیراسائٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، CBC ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ علاج: زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں تاکہ جو پانی کی کمی جسم میں ہو چکی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ پانی ہمیشہ ابال کر استعمال کریں۔ پانی میں ORS ڈال کر استعمال کریں تاکہ جسم میں جو نمکیات کی کمی ہو گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر استعمال کریں۔ ٹیبلٹ سپروکس 500 mg، یہ بیکٹیریا انفیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام۔ ٹیبلٹ فلیجل 400 mg، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام، یہ امیبک یا بیکٹیریا انفیکشن کے یوز ہوتا ہے۔ یہ بھی 3 دن استعمال کرنا ہے، اور یہ بھی 3 دن استعمال کرنا ہے۔ استعمال اس وقت کرنا ہے جب آپ کا، اگر یہ ٹیبلٹ سپروکس 500 mg اس وقت یوز کرنا ہے جب آپ کا یہ سٹول ٹیسٹ، مطلب روٹ ایگزامینیشن ٹیسٹ ہو یا کلچر ٹیسٹ میں کرنا بیکٹیریا انفیکشن شو ہو، تو پھر یہ ٹیبلٹ سپروکس 500 mg یوز کرنا ہے۔ اگر ٹیبلٹ فلیجل یوز کرنی ہے تو امیبک یا بیکٹیریا انفیکشن کے لیے وہ یہ ٹیسٹ ہوا یا پیراسائٹ انفیکشن کنفرم ہو تو پھر یہ کرنا ہے، ٹیبلٹ فلیجل 400 mg یوز کرنا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے ان دونوں کی۔ کیپسول اموڈیم، اگر پانی کی طرح آ رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو ضرورت نہیں یوز کرنے کی۔ سب سے پہلے اس کو کیپسول اموڈیم یوز کریں، 2 کیپسول پہلی دفعہ، اس کے بعد 1 کیپسول ہر پکانے کے بعد۔ ایک دن میں 8 کیپسول سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ وائٹ ٹری، مطلب پانی کی طرح جو پخانے آتے ہیں نا، یہ سے اس میں یوز کرنے ہیں۔ یہ اس وقت یوز کرنے ہیں جب آپ کو پخانا آ رہے ہیں، بس اگر رک جائے تو پھر یوز نہیں کرنے۔ یہ والے یوز نہیں کرنے جب تک یہ ٹیسٹ نہ کریں۔ اگر کرنے ہیں تو پھر بھی کرنا، صرف 3 دن یوز کرنے ہیں، اس کو کرنا ہے 3 دن استعمال اس کو کرنا ہے۔ یہ دونوں اکٹھے یوز نہیں کرنے جب تک یہ کنفرم نہ ہو، اس سے ٹیسٹ سے کنفرم ہو تو پھر یہ 2 یوز کر سکتے ہیں، ورنہ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کیپسول اموڈیم یہ یوز کرتے ہیں اگر پانی کی طرح ہیں۔ ORS ہمیشہ لازمی یوز کرنا چاہیے۔ اگر الٹی بھی ہو تو ٹیبلٹ میکزولان، اگر الٹی ہو، اگر نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو ٹیبلٹ نو سپا، یہ ابڈومینل پین کے لیے ہوتے ہیں، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پھر یوز کرنی ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ یا ٹیبلٹ بسکوپان، یہ بھی یوز کرتے ہیں، یا ٹیبلٹ نو سپا یوز کریں یا بسکوپان، ان دونوں میں سے ایک یوز کرنی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو پھر یوز کریں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ ٹیبلٹ میکزولان بھی اس وقت یوز کرنی ہے جب الٹی ہو، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ سفر کی وجہ سے پیچس، ٹریول ڈائریا علامات: کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پیچس ہو جائے تو نئی جگہ پر پانی ابال کر استعمال کریں،
खुराक को अच्छी तरह से पकी हुई हो, इसकी बुरी पेज लग जाए तो दवा दवा ले लें। टेबलेट से अप्रोक्स 500 mg ले लें, एक सुबह एक दोपहर, एक सुबह एक शाम। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको लेनी है जब आपका ये टेस्ट कन्फर्म हो। ये दोनों, इन दोनों में सिर्फ एक ही लेनी है। ये सफ़र से पहले 5 दिन लेना शुरू कर दें। लेनी थी ये सिर्फ सफ़र के लिए। वैसे जो कॉमन होता है वो सही वो ये है कैप्सूल मोडियम। बेस्ट जो है मेरे हिसाब से अगर ना वो है ORS यूज़ करें, कैप्सूल मोडियम अगर पानी की तरह। ये उस वक्त करना जब आपका टेस्ट कन्फर्म हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेस्ट करना है प्रॉपर। राइस चावल चावल भी उबाल के इस्तेमाल करने हैं। बनाना मतलब केले का इस्तेमाल भी करना है। वो स्पाइसी फूड, दही बल्ले, पकोड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, बड़ा गोश्त, मिसाले वाली चीज़ें से परहेज़ करना है। जब आपको ये मसला ठीक हो फिर तो यूज़ कर सकते हैं। जब ये मसला है डायरिया का फिर यूज़ नहीं करना है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी बोतलों से भी परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक्स सारी हैं उससे परहेज़ करना है जब ये आपका मसला है। ORS लाजमी यूज़ करना है ताकि पानी की जो ना ये कमी है उसको भी पूरा कर दिया है। हैंड वाशिंग टॉयलेट, जब भी वॉशरूम जाएँ उसके बाद हमेशा साबुन से हाथ धोएं। खाना खाने के पहले भी हमेशा साबुन से हाथ धोएं। उसमें भी जरासीम इन्फेक्शन वगैरह होते लग जाता है जिसमें ना खाते हुए ना वो अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर। अगर मेडिसिन ये सब मेडिसिन यूज़ करने से, ये भी यूज़ करने से, ये भी यूज़ करने से, मतलब ये मेडिसिन यूज़ करने से अगर टेस्ट कन्फर्म हो जाए, फिर यूज़ करने से अगर ठीक ना हो तो फिर आप किसी गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को चेक कराएं लाजमी। ये बस जो मेडिसिन है ये सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ये सब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैवी होते हैं। अगर 2 से 3 दिन में यूँ फ़र्क हो जाए, फ़ायदा हो तो ठीक है, वरना कराना गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, वो आपके लिए बेस्ट होगा।